نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا وقائدنا ومرشدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونسج على منواله واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقدس مآب صاحب سجادہ آستان عالیہ عالیہ شرفیہ علی جناب سید شاہ ندیم اشرفی الجیلانی، برادر مکرم محتمین دارالعلوم چائس، حضرت علامہ مولانا سید وسیم اشرف حسن میاں صاحب، ولی عہد سجادہ عزیز گرامی مولانا سید احمد جمال اشرفی الجیلانی، اس معتبر ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ نظام، شعراء ذوی احترام اور عقیدت و محبت میں شرابور حضرت شیخ طریقت کے مریدین، منتسبین، محبین، معتقدین، دارالعلوم جائز کے اساتذہ کرام، طلباء، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم حضرت شیخ طریقت کے نام نامی سے موسوم اس محفل میں اکٹھا ہیں، ایک ایسی محفل جو حضرت شیخ طریقت کی روحانیت سے مغمور اور ان کی نورانیت سے مغمور ہے، ایک ایسی محفل جس کی پیشوائی اور صدارت حضرت شیخ طریقت کے جانشین اور ان کے نور نظر، لخت جگر، صاحب سجادہ آستان عالیہ عالیہ احمدیہ اشرفیہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ خانقاہ کا اسٹیج ہے، لہذا ہماری گفتگو کا موضوع بھی وہی ہے جو خانقاہ کا موضوع ہے۔ عزیزان گرامی، خانقاہ میں 3 باتوں کا درس دیا گیا: محبت، خوف الہی اور خدمت خلق۔ محبت، خوف الہی۔ محبت کیا ہے؟ یہ دوا ہے، محبت دوا ہے، خوف الہی اس دوا کے ساتھ دی جانے والی اینٹی بائیوٹک ہے، اور خدمت خلق جو ہے وہ غذا ہے۔ تو مریض کو دوا چاہیے، اینٹی بائیوٹک چاہیے اور غذا چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیز مریض کی اچھی ہو جائیں تو اس کے شفا سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہم محبت الہی پر کئی بار گفتگو کر چکے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد احمد اشرف اشرفی الجیلانی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات
تشریف رکھیں اور میں اپنی گفتگو دوبارہ شروع کروں. آپ ایک بار ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. عربی کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے کہ خلص ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. چونکہ ہم تقوی پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو عربی کا شاعر کہتا ہے خلص ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا. کہ چھوٹے بڑے گناہ سب کو چھوڑیے. اگر تقوی چاہتے ہیں تو ہر گناہ کو ترک کرنا پڑے گا، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے، اس لیے کہ پہاڑ جو ہے وہ ذرات ہی سے تعمیر ہوتے ہیں. پہاڑ ذروں سے ہی پہاڑ بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا یا عائش ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈراتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرو. حضرات گرامی اس کو توجہ سے سنیے گا. بڑے گناہ سے سب ڈرتے ہیں یا کم از کم زیادہ تر ڈرتے ہیں، خطرناک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. آپ بتائیں کوئی انسان اگر بڑا گناہ کرتا ہے تو کبھی اسے فراموش نہیں کرتا ہے اور چھوٹے گناہ کو کبھی یاد نہیں کرتا ہے. ہم میں سے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، اگر ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، خدا نخواستہ کسی کو قتل کیا ہے تو زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، اور نہ جانے کب اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور اللہ رحمان الرحیم ہے اسے معاف کر دے. تو بڑے گناہ یاد رہتے ہیں تو اس کی معافی مانگی جاتی ہے اور اللہ معاف فرما دیتا ہے، مگر چھوٹے گناہ اس لیے خطرناک ہیں کہ وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے ہیں، وہ ہمارے نام اعمال کو سیاہ کیے رہتے ہیں اور ہم کبھی ان کی معافی نہیں مانگتے. اس لیے یا کی وہ محقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو. عزیزان گرامی، ہماری سوسائٹی میں، ہماری سماج میں، ہماری قوم میں خصوصیت سے چھوٹے گناہوں پر قدغن لگانے کا کوئی پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے. لوگوں کو چڑھانا، لوگوں کے نام نکالنا، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے حقوق ہضم کر جانا، یہ وہ گناہ ہیں جو بنیادی طور پر آخرت میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بننے والے ہیں. چونکہ صحیح حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر مفلس ہم اسے مانتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ قَذَفَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا وَكَذَلِكَ أَعَدَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عددا من الذنوب الصغیرہ. اللہ کے رسول نے کہا لیکن مفلس ہماری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، بہت ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے لے کر آئے گا، مگر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ لے کر آئے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں غور سے سنیے وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو چڑھایا تھا اس کو اس کی نیکی میں سے دے دیا جائے گا. وَقَدْ يُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کا نام پکارا تھا اس کو بھی اس کی نیکی میں سے دے دیا جائے گا. جس کو چڑھایا تھا، جس کو بیزار کیا تھا، جس کو تکلیف دی تھی، جس کو ستایا تھا، جس کو مارا تھا، سب کو اس کے اعمال میں سے نکال نکال کر دے دیا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی نیک اعمالوں کا پہاڑ زمین کے برابر ہو جائے اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. فیاتون الناس، لوگ آئیں گے اور کہیں گے یار اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے،
میرے اوپر بھی ظلم کیا ہے، مجھے بھی تکلیف دی ہے، مجھے بھی پریشان کیا ہے، اب تو اس کے پاس نیکیاں نہیں رہ گئی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بے عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، آج سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس گناہ ہے، تم اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالتے چلو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اس کی نیکیوں کا پہاڑ تھا، تھوڑی ہی دیر میں اس کے گناہوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے، وَيُطْرَحُ بِهَا فِي النَّارِ، اور یہ شخص انہی گناہوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو، صرف ڈرنا نہیں ہے، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا دعویٰ کام نہیں آئے گا، بلکہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ کے معرفت کی دلیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ خافہ بالضرورہ، کہ جو اللہ کو جانتا ہے وہ ضرور اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس کا مطلب وہ اللہ کو جانتا نہیں، یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ من عرف اللہ خافہ بالضرورہ، یعنی معرفت الہی کے لیے خوف الہی اور تقوی الہی، خشیت الہی ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ میرے اندر ہے، یعنی میں سب سے زیادہ انا اتقاکم للہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور امام فخر الدین رازی نے اس حدیث شریفہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، چونکہ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہذا جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا، انا اتقاکم للہ، میں تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، غور سے سنیے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب طامہ کبریٰ آئے گی۔ طامہ کبریٰ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ عربی زبان میں طامہ کسے کہتے ہیں؟ طامہ کہتے ہیں وہ برتن جس میں پانی بھر کر باہر گر جائے، چھلک جائے اسے طامہ کہتے ہیں۔ عربی کا فعل ہے تم یتیم و تمن، یعنی پانی کسی برتن سے بھر کر باہر نکل جائے تو اسے تام یا طامہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو طامہ کبریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن کسی کو صبر کا یارہ نہیں رہے گا، سب کے صبر کے برتن چھلک جائیں گے، ایسی دشواری ہوگی، ایسی پریشانی ہوگی، ایسی مصیبت کی گھڑی ہوگی کہ کوئی صبر کرنے کا چارہ نہیں ملے گا۔ لہذا قیامت کا نام طامۃ الکبریٰ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جس دن انسان اپنے تمام کیے ہوئے کو یاد کرے گا، تمام گناہ اس کو یاد آئیں گے۔ حضرات گرامی، جب شروع میں دہلی کی ٹریفک پولیس نے ویڈیوگرافی کو انٹروڈیوس کیا تو چاندنی چوک پر ویڈیو کیمرے لگا دیے گئے۔ لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ صاحب ٹریفک پولیس جو ہے ویڈیو کیمرے استعمال کر رہی ہے۔ ایک ڈرائیور آیا، اس نے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور چائے پینے چلا گیا، اور چائے پی کر جب واپس آیا تو دیکھا کہ ایک کانسٹیبل جو ہے وہ ٹریفک بوتھ سے نکل کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی، اور کانسٹیبل سے کہا کہ میں تو ابھی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہوں، گاڑی اسٹارٹ ہے۔ تو کانسٹیبل نے کہا کہ نہیں، تم آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑے ہو، چائے پینے کے لیے گئے ہو، چائے پی کے آئے ہو۔ اس نے کہا بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ اور بھی ٹیکسی ڈرائیور کھڑے ہو گئے اور سب نے حسب عادت ٹیکسی ڈرائیور کا ساتھ دیا۔
تو ٹریفک پولیس اس ڈرائیور کو لے کر بوتھ میں لے گیا اور وہاں پر اس نے ویڈیو کو ریوائنڈ کیا. اب ویڈیو نے سب کچھ دکھایا کہ کیسے وہ ڈرائیور آیا, کیسے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی, کیسے چائے کھانے گیا, کتنی دیر چائے کھانے میں بیٹھا, کتنی دیر چائے پینے میں خرچ کیا اور کب واپس آیا. اس کے بعد انسپیکٹر نے پوچھا اب کیا کہتے ہو, آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہنے کی مجال ہی نہیں, خاموش ہو گیا. یہی صورتحال قیامت میں پیش آنے والی ہے. یہی صورتحال قیامت میں پیش آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی, ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے, کسی کو انکار کرنے کی مجال نہیں رہے گی. یہ نہ سمجھیے کہ وہاں انکار کر کے کام چل جائے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی. آگے اللہ فرماتا ہے فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى. اور جس نے طغیان و سرکشی اختیار کی, جو اللہ سے بے خوف رہا, جو اللہ کے ڈر سے جس کا سینہ منور نہیں رہا, جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, اور جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی, تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کے لیے جنت ٹھکانہ, اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا. اور حضرات گرامی, قیامت کو ہلکا نہ سمجھیے. جو تامۃ الکبریٰ ہے ہلکا نہ سمجھیے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں, شاید ہمارے اسٹیج سے یہ حدیث آپ کو کم ہی سنائی گئی ہو یا نہ سنائی گئی ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا, توجہ چاہتا ہوں غور سے سنیے گا. حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ لقد شبت, اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. غور سے سوچئے, یہ وہی دربار ہے جہاں حضرت عمرو بن عاص بھی ہے. فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ 7 سال میں نے آپ کے بارگاہ میں حاضری دی, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھئے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ اللہ کے رسول کے ہیبت و جلال سے میں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ مقام صدیق اکبر ہے جو اللہ کے رسول کو براہ راست دیکھتے تھے. یہ وہ ان کی آنکھیں تھی. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمُ الثَّلَاثُ, مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. اور پہلی چیز ابو بکر صدیق کو کیا پسند؟ النظر إِلَى وَجْهِ رسول اللہ, رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا, یہ پہلی محبوب چیز ہے, پہلی پسند ہے. تو وہ ہمیشہ دیکھا کرتے تھے. آپ کے ریش مبارک میں چند سفید بال نظر آئے تو عرض کیا, یا رسول اللہ لقد شبت, اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول نے جو جواب دیا, مسلمانوں اپنے لوح قلب پر اسے نقش کر لیجئے. اللہ کے رسول نے کہا, اے ابو بکر تم سمجھتے ہو کہ مجھے عمر نے بوڑھا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے. لقد شیبتنی سورۃ ہود والواقعہ والمنصرہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اے ابو بکر مجھے قرآن کی ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جس میں قیامت کا ذکر آیا. آپ قیامت کو سمجھیے. قیامت کی ہولناکی اگر نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ کے رسول کے اس قول سے سمجھیے کہ مجھے قرآن کی ان سورتوں نے میرے بال کو سفید کر دیا ہے جس میں قیامت کا ذکر آیا ہے, احوال قیامت کا ذکر آیا ہے, اور احوال قیامت کا ذکر ہے. قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے, قیامت کے اخبار کا ذکر ہے. ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. عزیزان گرامی, قیامت کو ہلکا مت سمجھیے. بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شافع روزے محشر ہیں, مگر آپ قیامت کو ہلکا نہ سمجھیے, کیونکہ قیامت کو یاد کرنا وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے, ہمارے اندر خوف الہی پیدا کرتا ہے, ہمارے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, غور سے سنیے,
ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے روزہ دار ہیں، قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتنی بار حج کیا ہے، قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، غور سے سنیے، لو ان رجلا خر علی وجہہ من یوم ولد الى یوم یموت بین المقام والرکن لحقرہ یوم القیامہ، اگر ایک شخص اپنی پیدائش سے لے کر مرنے کے دن تک مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر ہر دن نماز میں روزے میں گزارے اور ہر رات جو ہے وہ نماز میں گزارے، تب بھی ان تمام عبادتوں کے ساتھ جب وہ قیامت میں آئے گا تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر اپنی تمام عبادتوں کو معمولی سمجھے گا۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہم لوگ نماز سے قیامت سے بے خوف کیسے ہو سکتے؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا۔ مسلمانوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ ہمارا مقام کہاں ہے، جنت میں ہے کہ دوزخ میں ہے؟ آپ سارے سب سے بڑے امام ہیں اپنے زمانے کے، بتائیے ہم کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ کسی مسلمان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان اپنے مقام کا پتہ خود لگا سکتا ہے۔ وہ قرآن کی سورت کا ترجمہ پڑھ لے، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اللہ سے بے خوف ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ کے خوف سے جس کا دل آباد ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعَنَّ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلَا أَمَنَيْنِ۔ شاید اہل علم صوفیہ میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اس روایت کو نقل نہ کیا۔ یہ امام حارث المحاسبی سے لے کر حضرت نظام الدین محبوب الہی کی سیر الاولیاء تک میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اہل دل اس حدیث کی عظمت کو جانتے تھے، حدیث کی عظمت کو جانتے تھے کہ پوچھا گیا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنت ہے، 2 جنت ہے۔ تو ایک عارف باللہ نے جواب دیا کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنت ہے۔ دنیا میں جو جنت ہے اس کا نام ہے جنت عرفان جو اولیاء اللہ کو حاصل ہے، اور آخرت میں جو جنت ہے اس کا نام ہے جنت رضوان۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دنیا میں عرفان کی جنت ہے اور آخرت میں رضوان کی جنت آخرت۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ من عرف اللہ خافہ بالضرورہ، کمپلسری جو ہے اسے اللہ سے ڈرنا پڑے گا جو اللہ کو جاننے والا ہے، اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر ہم بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خوف الہی کا بڑا ہی مرتبہ ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اس مرتبے تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سلوک کے مرتبے میں ایک بلند مقام ہے۔ جب انسان مرید ہو کر، بیعت ہو کر اللہ کے راستے میں سفر کرتا ہے، روحانی سفر کرتا ہے، سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، تو بلند ترین مقام ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو عارفین باللہ کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ اور کم لوگ ہیں جو اس مرتبے، زبان سے خوف کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، مگر جن کے دل خوف سے معمور ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اسی لیے کسی صوفی سے پوچھا گیا، صوفی نے کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو نہ ہاں کہو نہ کہو، خاموش رہو، نہ ہاں کہو نہ کہو۔ اگر کہو گے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو جھوٹے ہو جاؤ گے، اگر کہو نہیں ڈرتے ہیں تو دائرہ ایمان سے باہر ہو جاؤ گے۔
اگر کہو گے کہ ڈرتا ہوں، حقیقت یہ کہ نہیں ڈرتے. اگر آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر آپ مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر آپ پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر آپ ضروری اسلامی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی پوچھے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو نہ ہاں کہو نہ نہ کہو، خاموش رہو. حضرات گرامی، خوف الہی یہ بڑا مقام ہے. کامیابی آخرت کی کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں. والعاقبۃ للمتقین. ولایت معرفت ہی نہیں، ولایت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ان اولیاء الا المتقون. صرف تقوی والے اللہ کے ولی، صرف اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ولی ہیں. تو آخرت علم والا کون ہے؟ جو ڈرنے والا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے اس کے علم والے بندے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ آپ اگر رزق چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈریے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور اس کو ایس طرح سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان تک نہیں ہوتا، اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اور قیامت کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. یہ مومنین کو قیامت سے ڈرنے کے لیے، کیونکہ قیامت کا خوف بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. صحابہ کرام کا خوف کیسا تھا؟ صحابہ کرام کا خوف قیامت کیسا تھا؟ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے. تابعین کے زمانے میں کالی آندھی آئی، کالی آندھی آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھے. تابعین کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور عرض کیا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی کالی آندھی اللہ کے رسول کے زمانے میں آتی تھی؟ تو حضرت انس نے فرمایا، معاذ اللہ، تم کالی آندھی کے بارے میں کہتے ہو. لو كانت الريح لتشتد كنا نبادر الى مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مخافة ان تكون القیامہ. ارے تم آندھی کی بات کرتے ہو، ہوا بھی تیز چلتی تھی تو قیامت کے ڈر سے ہم مسجد نبوی بھاگتے تھے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کے بغیر آپ سلوک کے راستے میں قدم نہیں رکھ سکتے. اللہ تبارک، جو اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو بھی جو ہے آپ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اللہ کی معیت چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آپ اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں تب بھی آپ کو خوف کی ضرورت ہے. علم چاہتے ہیں تو بھی اللہ کی ضرورت ہے. آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکاسی کے راستے بنا دے گا. ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہوگا. مگر حضرات گرامی، ہمارے پاس ڈر کی تین قسمیں ہیں. ایک خوف عارضی. خوف عارضی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامت کا ذکر سنتے ہیں، ابھی ہماری آپ تقریر سن رہے ہیں، تو ایک عارضی طور پر خوف پیدا ہوا اور جیسے ہی پروگرام ختم خوف بھی ختم. اس خوف سے کچھ نہیں ہونے والا. اور ایک خوف ہے کہ جو خوف قنوط، امام غزالی نے اس کا نام دیا ہے خوف قنوط، یعنی ایسا خوف ہو جائے کہ بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو سمجھیے نہ ڈرنے سے بھی برا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، حکم دیا گیا ہے کہ قنوط نہ کرو. تو خوف قنوط یہ بھی خوف نہیں ہے، خوف عارضی یہ بھی خوف نہیں ہے، بلکہ جس خوف کی اسلام دعوت دیتا ہے وہ خوف معتدل ہے. جو خوف ہمیں گناہوں سے روکے، جو خوف ہمیں عبادت کی طرف گامزن کرے، جو خوف ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ کرے، جو خوف ہمیں بڑوں کا احترام اور برابر والوں سے مہربانی اور چھوٹوں سے شفقت کے لیے ہمیں تیار کرے، وہ خوف ضروری ہے. حضرات گرامی، ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا
محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ خوف اور تقوی ایک ایسی آگ ہے جو ہمارے دلوں میں اگے ہوئے گناہوں کے پورے جنگل کو جو ہے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، خوف یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسا ڈریے حق تقاتہ ہی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی ایک خوف لسانی ہے، ایک خوف قلبی ہے، تو زبان کا خوف نہیں بلکہ دل کا خوف چاہیے۔ دل کا خوف جو ہے وہی حقیقی خوف ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر الیکٹرک تار چھونے کے لیے بڑھتا ہے تو آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ اگر آگ کی طرف آپ کا بچہ بڑھتا ہے تو آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہے، لیکن جب وہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھتا ہے تو آپ اسے نہیں روکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا خوف آپ کے اندر نہیں ہے۔ بجلی الیکٹرک شاک کا خوف ہے، آگ کا خوف ہے، جنگل کا خوف ہے، کانٹے کا خوف ہے، مگر جہنم کا خوف نہیں ہے۔ اگر جہنم کا خوف ہوتا تو جہنم سے بھی بچنے کی ویسے ہی کوشش کرتے جیسے جنگل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کانٹے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے جہنم سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اگر تم تقوی والے ہو، ایمان والے ہو تو خود بھی اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈرو۔ تو معلوم ہوا خود ڈرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ آپ خود ڈریے اور اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، تب جا کے تقوی مکمل ہوتا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ عزیزان گرامی، مگر یہاں ایک فرق ہے، اللہ سے ڈرنا اور دنیا سے ڈرنے میں ایک خوف ہے۔ جب ہم دنیا میں ڈرتے ہیں کسی چیز سے، جب دنیا میں کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتے ہیں۔ آگ سے ڈرتے ہیں تو پانی کی طرف بھاگتے ہیں، پانی سے ڈرتے ہیں تو آبادی کی طرف سے بھاگتے ہیں، جنگل سے ڈرتے ہیں تو شہر کی طرف بھاگتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں تو لاٹھی کی طرف بھاگتے ہیں، کانٹے سے ڈرتے ہیں تو سوئی کی طرف بھاگتے ہیں کانٹا نکالنے کے لیے، بیماری سے ڈرتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ دونوں خوف میں فرق کیوں ہے کہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں تو الٹے طرف بھاگتے ہیں، مگر جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کہ دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے جس سے پناہ نہ ہو، مگر خوف خدا وہ خوف ہے جس سے کوئی پناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ سے کوئی پناہ نہیں ہے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی محفل کے طفیل ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، اور ہم سب کو خانقاہ کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔